مرزا ہاؤس کی رات اس بار صرف خاموش نہیں تھی، بوجھل تھی۔ ہر دیوار جیسے کچھ سن چکی تھی، ہر دروازہ کچھ چھپا رہا تھا۔ اسٹڈی روم کے باہر کھڑی مہرین کے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے تھے۔ اپنے بیٹے کے لیے، یہ الفاظ اب بھی اس کے اندر گونج رہے تھے۔ وہ آہستہ سے پلٹی، مگر اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ یہ صرف ایک راز نہیں تھا، یہ اس کہانی کا دروازہ تھا جس سے وہ شاید پہلے بھی گزر چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ پہلی بار بدل گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک آواز، ایک منظر، ایک نام، سہیل۔ یہ نام اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ چند سال پہلے، ایک اور شہر، ایک اور رات، ایک ہسپتال کا سفید کمرہ۔ وہ انٹرن تھی۔ ایک زخمی لڑکا لایا گیا تھا، خون بہہ رہا تھا، مگر وہ بے ہوش ہونے سے پہلے بار بار ایک ہی نام لے رہا تھا، رائما۔ مہرین نے اس وقت پہلی بار یہ نام سنا تھا، اور آج وہی کہانی اس کے سامنے زندہ کھڑی تھی۔ صبح کی روشنی آئی، مگر سکون نہ لائی۔ ناشتے کی میز پر آج سب زیادہ خاموش تھے۔ رائما بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں کہیں دور تھیں۔ سہیل سامنے تھا، مگر اس کے اندر طوفان تھا۔ مہرین نے ایک لمحے کے لیے سہیل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی درد تھا جو اس نے برسوں پہلے اس ہسپتال میں دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، یہ الفاظ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلے۔ سہیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ مہرین نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ چہرے چھپاتی نہیں۔ بتا دیتے ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ رائما نے یہ سب دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار سوال آیا۔ دوپہر کو مہرین باغ میں بیٹھی تھی جب سارا زاہد اس کے پاس آ کر رکی۔ آپ یہاں کمفرٹیبل ہیں؟ مہرین ہلکا سا مسکرائی۔ یہ گھر کمفرٹیبل ہونے نہیں دیتا۔ سارا نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ آپ کچھ جانتی ہیں جو ہم نہیں جانتے؟ مہرین نے جواب نہ دیا۔ یا شاید آپ کسی کو پہلے سے جانتی ہیں؟ یہ جملہ سیدھا دل میں لگا۔ مہرین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کچھ لوگ زندگی میں اچانک نہیں آتے، وہ پہلے کہیں مل چکے ہوتے ہیں۔ سارا خاموش ہو گئی۔ شام کو سہیل اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ دروازہ کھٹکا۔ آ سکتی ہوں؟ مہرین تھی۔ وہ اندر آئی، مگر اس بار اس کے قدموں میں ہلکی جھجک تھی۔ آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ سہیل نے پوچھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ کہا، کیا آپ کبھی ہسپتال میں رہے ہیں؟ 7 سال پہلے؟ سہیل کی آنکھیں یکدم اس پر جم گئیں۔ کیوں؟ بس ایک سوال ہے۔ سہیل نے نظریں ہٹا لیں۔ ہاں، تھا۔ مہرین کی سانس رک گئی۔ آپ ہوش میں آنے سے پہلے کسی کا نام لے رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی پھیل گئی۔ رائما۔ یہ نام ہوا میں ٹھہر گیا۔ سہیل نے آہستہ سی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ وہاں تھیں؟ مہرین نے سر ہلا دیا۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا، مگر آپ نے مجھے نہیں دیکھا۔ سہیل نے پہلی بار اسے ایسی دیکھا جیسی واقعی دیکھ رہا ہو۔ نیچی لاؤنج میں رائما اکیلی بیٹھی تھی جب زریان شاہ آیا۔ واپسی مبارک ہو۔ رائما نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے ہمیشہ مشکل وقت ہی کیوں چنا؟ زریان ہنسا۔ کیونکہ آسان وقتوں میں لوگ سچ نہیں بولتے۔ تم نے ہی سب کچھ شروع کیا تھا؟ میں صرف آگ کو ہوا دیتا ہوں۔ آگ تم لوگوں نے خود لگائی تھی۔ رائما نے آہستہ کہا۔ اس بار میں اکیلی نہیں ہوں۔ زریان کی آنکھوں میں دلچسپی ابھری۔ مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو کھیل دلچسپ ہو گیا ہے۔ رات کو مہرین اپنے کمرے میں تھی جب اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ صرف ایک جملہ، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ آپ سب جانتی ہیں۔ مہرین کے ہاتھ کانپ گئے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے سہیل تھا۔
اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو برسوں پہلے ہسپتال کے بستر پر تھا۔